الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر کا جو حصہ آج ہمارے لیے زیر بحث ہے، اس چارٹ کی ابتدائی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ کے مضمون میں جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے سلسلے میں احکامات بتائے، اور ان منافقین کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ بتلائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کرنے کے باوجود بھی وہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے نہیں آئیں گے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سننے کے باوجود بھی بغیر کوئی عذر کے اپنے ہی ملک میں رہ جائے یا اپنی بستی یا شہر میں رہ جائے، خواہ وہ مکہ جیسی مقدس بستی ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تم باقاعدہ جہاد کر سکتے ہو، ان کو جہاں دیکھے مارو، حیث ثقفتموہم حیث وجدتموہم، دونوں الفاظ آئے ہیں، جہاں پاؤ مارو، جہاں دیکھے مارو، فاقتلوہم حیث ثقفتموہم فاقتلوہم حیث وجدتموہم۔ تو یہ حکم صاف دراصل چیک کے طور پہ رکھا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو واقعتاً مانتے ہو تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے محبوب بستیوں اور وطن کو چھوڑو اور ہجرت کرو اور مدینے کی طرف آ جاؤ۔ گویا کہ اس زمانے میں دنیا کے تمام شہروں کو چھوڑ کر، خواہ مکہ جیسی بستی ہی کیوں نہ ہو، مدینے کی طرف ہجرت کر کے آنا اللہ کے رسول کے اس حکم کے مطابق فرض اور واجب کر دیا گیا۔ اب کوئی چانس باقی نہیں رہا ان مسلمانوں کے لیے جو دوسری بستیوں میں رہ رہے تھے، باوجود ان کے لیے کوئی عذر بھی نہیں تھا، گھوڑا سواری جو بھی ان کے لیے رزق کی کشادگی یا پیسہ مال وہ سب کچھ تھا، ہونے کے باوجود بھی حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے مدینہ نہ آئے تو نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ ان کا روزہ قبول ہے، نہ ان کی مسلمانیت قبول ہے، نہ ان کا لا الہ الا اللہ قبول ہے۔ یہ چیک رکھ دیا گیا، لیکن یاد رکھ لیجئے اس زمانے کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رہے تاکہ اگلا مضمون اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے۔ اس زمانے کے لحاظ سے
تو اب اس آیت میں جو ہمارے چارٹ کے مطابق سب سے پہلی آیت ہے نساء کی 97، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا حال ذکر کیا ہے جنہوں نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی اور ان کو موت آ گئی۔ تو فرمایا کہ ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، بے شک جو لوگ ہجرت نہیں کیے ان کا حال یہ ہوا کہ جب ان کی موت آئی اور ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے، ملائکہ میں یہاں پر خصوصیت سے ملک الموت ہے، روح قبض کرنے والے فرشتے، اور دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس وقت ہجرت نہیں کر سکے انہوں نے گویا کہ اپنے جانوں پر ظلم بھی کیا ہے، گنہگار بھی ہیں، ظالمی انفسہم، اصل میں ظالمین انفسہم مضاف ہونے کی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں عربی، طالب قرآن ہیں اور تعلیم القرآن کے سلسلے میں اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے بھی حوالے کیا ہیں موجود ہو جائیں اور ان کے لیے بھی عربی کے اندر کچھ اضافہ ہو جائے، اس وجہ سے بتا رہا ہوں۔ تو جو اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے اس حال میں تھے، اور واو حالیہ ہے، جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے توفاہم الملائکہ، تو حال ان کا کیا تھا؟ ظالمی انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم بھی کر رہے تھے اس گناہ کی وجہ سے۔ تو پوچھا قالوا فیما کنتم، فرشتوں نے پوچھا ان سے بھائی تم کس حال میں رہے، کہاں تھے؟ فیما کنتم، کس حال میں، کس کیفیت میں، یہ مطلب ہے فیما ہے، الف گر گیا ہے، فیما کنتم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کون؟ وہ جو مرنے والے تھے، روح قبض کرنے کے لیے جو آئے تھے، جن کی روح قبض کی جا رہی تھی، ان کا جواب ہے۔ فرمایا کہ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، دیکھو ہم زمین میں کمزور تھے، ہمارے لیے راستہ نہیں تھا، اس وجہ سے ہم ہجرت نہیں کر سکے، ہم مستضعفین ہیں، زمین کے اندر کمزور تھے، ہم مدینہ نہیں پہنچ پائے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ تنگ ہو گئی تھی تمہارے لیے زمین؟ تو ان کے عذر کو قبول نہیں کیا گیا جو انہوں نے کہا کہ ہم مستضعفین ہیں، ہم کمزور ہیں، تو فرشتوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ فرشتوں نے الٹا جواب دیا کہ تمہیں تو ہجرت کرنا ہی تھا، اللہ کی زمین تو وسیع تھی، تم مدینہ ہجرت کر جاتے۔ یہاں پر وسیع زمین سے مراد خاص مدینہ ہے، فتہاجروا فیہا۔ تو پس اب جواب کیا ہے، نکانا کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھ لیجئے جہاں کہیں بھی مأوا کا لفظ استعمال ہوا یا مثوا کا لفظ استعمال ہوا، وہاں پر مفسرین مراد لیتے ہیں ہمیش ہمیش جہنم یا بہت دیر تک جہنم میں پڑا رہے گا۔ دو معنی، مأوا اور مثوا، ٹھکانہ۔ مأواہم جہنم، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا۔ ہاں مستثنا صرف وہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیے وہی مستضعفین پھر ایک مرتبہ آ گیا ہے دوسری آیت۔ کون اس کیس سے مستثنا ہیں؟ کن کے اوپر گناہ نہیں ہے ہجرت نہ کرنے کا؟ مستضعفین من الرجال، مردوں میں سے کمزور لوگ، یعنی بوڑھے لوگ جن کی صحت کی استطاعت نہیں ہے، مستضعفین من الرجال، والنساء عورتیں، والولدان بچے، یہ تین مستثنا ہیں۔ کیسے مستثنا ہیں وہ بھی؟ لا یستطیعون حیلہ، ان کے لیے کوئی حیلہ نہیں ہے، کسی ایک چیز کی استطاعت نہیں رکھتے، سواری بھی نہیں ہے ان کے پاس، ولا یہتدون سبیلا، اور مدینہ جانے کی راہ بھی ان کو معلوم نہیں ہے، راہ کا بھی پتہ نہیں ہے، وسائل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسے بچے اور ایسے عورتیں اور ایسے مرد بوڑھے، ان کے لیے کیا ہے؟
ایکسیپشنل کیس ہے، معاف کر دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم معاف کر دیں گے. فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو معاف کر دے. یہ نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں گا. یہ بڑے بڑے گناہوں کے لیے ایسا استعمال ہوتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ معاف کر دے، یقین نہیں دلایا جاتا تاکہ گناہ پہ جری نہ ہو جائے بندہ. تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جس کام سے درگزر فرمائے معاف کر دے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. یہ تین آیتیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں 97, 98 اور 99 کی، چارٹ میں موجود ہے، ترجمہ بھی دیکھ لیجئے. تو اس میں دراصل ایک خاص حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے اور ایک خاص ذہنیت بنائی گئی ہے کہ تم ہی دارالاسلام میں رہنا ہے اور دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا ہے. اس حیثیت سے ہماری زندگی گزارنے کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. ہم ہندوستان کو کوئی آج تک عالم نہ دارالاسلام کہا نہ کہہ سکتا ہے، جس میں ہم برسوں سے صدیوں سے بھی رہ رہے ہیں. ایک زمانے تک اسلامی حکومت رہی 19 اور 1858 تک، جب غدر نہ ہوا تھا. پھر 1858 to 1947 تک انگریز حکومت رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کی شدید کوشش جد و جہد رہی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو پھر اسلامی حکومت بنایا جائے. 100 سال کے قریب، تقریباً 90 سال کوششیں رہی. اچھی طرح سمجھ لیجیے، 800 سال کے تقریباً مغلوں اور ایرانیوں کی حکومت رہی جب سے اسلام پھیلا. اور محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے 615 میں عیسوی کے حساب سے، تو اس وقت سے ہندوستان کے اندر اسلام آ گیا تھا انفرادی طور پر. اور بتایا جاتا ہے کہ اسی دور میں اس وقت کا بادشاہ اور اس کا بیٹا، ان دونوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کے وزراء میں سے بھی بہت سے لوگ اسلام قبول کیے. ہاں یہ اور بات ہے کہ بادشاہ نے حکومت کا مذہب اسلام اعلان نہیں کیا تھا تاکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی اس وجہ سے. لیکن آگے چل کے یہ اسلام بڑھتا گیا. اور کاش ہمارے وہ لوگ جو شروع میں دعوت شروع کیے تھے وہی سلسلہ قائم و جاری رکھتے تو آج مسلمانوں میں اکثریتی لحاظ سے بھی مسلمان زیادہ رہتے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری دنیا میں اکثریت کے لحاظ سے انڈونیشیا ہے مسلمانوں میں، اور اس کے بعد باوجود ہندوستان کی کنٹری کے حساب سے ہم اقلیت میں رہتے ہوئے پوری دنیا کے لحاظ سے اکثریت ہے، پاکستان سے بھی زیادہ. اچھی طرح بات کو سمجھ لیجیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حیثیت سے اکثریت ہم ہیں نمبر 2 پہ. ہاں ہندوستان کی کنٹری کے اندر موجود لوگوں کے لحاظ سے ہم اقلیت ہیں، ہندو زیادہ ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا نمبر ہے. لیکن اگر وہ دعوتی سلسلہ جاری رہتا تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا، جو محمد بن قاسم نے شروع کیا تھا رحمہ اللہ. لیکن اس سلسلے کو قائم نہیں رکھا گیا، اور ہم نے کیا ہے بادشاہت کے نشے میں، عیش و آرام میں، ہمارے بادشاہوں میں مغلوں کے اندر ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، سنیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں، جن کا پانی سادہ پانی نہیں ہوا کرتا تھا، جن کا پینے کا پانی کیا ہوتا تھا، وہ جو لنگوں کے اندر پانی ہوتا ہے، جو لنگوں میں کتنے 2-3 قطرے نکلتے ہیں اور بڑے مزے کے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے بہت اچھا اور صحت کے لحاظ سے بہت بہترین پانی ہے. النیر کا نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس میں تو کم از کم 1 گلاس 1 النیر میں آ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف کیا ہے لنگو کے اندر جو ہوتا ہے نا، اس پانی کو بادشاہ کے لیے پورے دن کے پانی کے لیے جمع کیا جاتا تھا. جب بھی پیتا تھا وہ پانی پیتا تھا بادشاہ. ایسے بھی ہیں جن کو پاؤں میں چپل پہننا بھی کیا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی ان کو. انگریز جب محل تک آ گئے اور لشکر پہنچ گیا، خادم نے کہا کہ جہاں پناہ انگریز جہاں دروازے تک پہنچ چکا ہے، چلیے بھاگیے آپ قلعے سے،
تو اس نے کہا کہ ارے میرے چپل تو پہنا کے جاؤ، آج تک میں نے اپنے خود چپل نہیں پہنے ہیں۔ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، ایسے عیش پرست ہو گئے تھے، ایسے ناز و نام میں پلایا بڑھایا تھا اپنے بیٹوں شہزادوں کو، تو حالت ہماری کیا ہے، بہت ہی دیگرگو ہو گئی جاتے جاتے، اور 1857 کے اندر تو حالت بہت نازک ہو گئی۔ خلیفہ خود گرفتار ہو گیا، رنگون لے جایا گیا، انہیں قید میں ڈال دیا گیا، مسئلہ ہی ختم۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں نے انفرادی کوششیں کی ہیں، بہت کی ہیں، پورے 100 سال 1947 تک، 1857 سے، اور اس کے بعد مجموعی طور پر بھی ہمارے اندر خلافت نام کی ایک چیز تھی، خواہ ہندوستان میں نہیں ہو تو نہیں ہو، پوری دنیا کے حساب سے ترکی خلافت اور ترک لوگ اور آج کا ترکی ہمارا مرکز تھا، اور وہاں ہمارا خلیفہ رہتا تھا۔ عبد الحمید آخری خلیفہ ہے، پھر اس کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہوا، اور آخر میں وہیں سے اسی قوم سے آنے والا مصطفیٰ کمال بادشاہ، اتا ترک کہتے ہیں، ترکوں کا باپ، یہی وہ بدبخت ہے جس نے خلافت کو مٹایا اور ڈکلیریشن کیا کہ آج سے مسلمانوں کی کوئی خلافت میں 1954 میں 1924 کے اندر وہاں سے خلافت ٹوٹی، آج تک ہمارے مسلمانوں کی کوئی مرکزیت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، ورنہ نام کو تو کم از کم ہمارے لیے ایک خلیفہ بھی تھا، ایک خلافت بھی تھی، خواہ وہ پینے والا ہو، خواہ وہ ناہنجار ہو، گنہگار ہو، ہمارے لیے ایک خلیفہ تھا۔ آخری خلیفہ عبد الحمید کے بارے میں آتا، بڑا ناخلف تھا، لیکن تھا نام کو، بات ہماری پہنچائی جا سکتی تھی وہاں تک کہ ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں بستی میں یوں ہو رہا ہے، آواز اٹھانے کے لیے کوئی تو ایک تھا ہمارے لیے۔ لیکن بعد میں آنے والے یہی ترکی قوم نے، جنہوں نے تقریباً 800 سال اسلام کی کیا ہے وفاداری نگہبانی کی، یہی ترک تھے، وہ بھی یہی مغل تھے۔ جب چنگیز خان سے مسئلہ چلا تو اس کے بعد اس کے پوتے نے اسلام قبول کر لیا، ہلاکو خان کے بعد یہ دونوں بیٹے ہیں، چنگیز خان اور ہلاکو خان، اس وقت تک اسلام نہیں پھیلا تھا، لیکن تیمور آیا تو اسلام قبول کر چکا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے باقاعدہ حکومت کی اور اسلام کو اتنا سہارا دیا کہ پورے ایشیا اور پوری مغربی دنیا کے اندر مضبوط کر کے چھوڑ دیا، اتنی مضبوط کر کے چھوڑا کہ بہت مدت تک رہی، پھر اس خلافت کے بعد کوئی دوسری خلافت ہمارے پاس نہیں آئی۔ اسی لیے اقبال کو کہنا پڑا کہ آیا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فتنہ تاتار چنگیز خان کے فتنے سے آیا ہوتا ہے، یہ بات روشن ہوتی ہے کہ پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، بت خانے سے، جو بتوں کے پجاری تھے وہی اسلام قبول کر کے، جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہی اسلام قبول کر کے کعبے کے پاسبان بن گئے یہ ترک، اور ان کی خلافت چلی۔ پھر اس کے بعد 1924 تک یہ بدبخت پھر آیا ہے ترکی کا ریولیوشن لانے والا اتا ترک مصطفیٰ کمال بادشاہ، اور اس نے ڈیکلیئر کیا ہے اس کے بعد خلافت، یہاں تک کہ اس نے عربی مٹا دی، اذان کی پابندی کر دی ترکی کے اندر، کوئی اذان نہیں دے سکتا تھا، مسجدوں کو تالے لگ گئے، مدرسے بند کر دیے، بہت ظلم کیا، پورا ڈھانچہ بدل کے رکھ دیا ترکی کا۔ اور آج فحاشی اور یعنی کے لحاظ سے اور مغربی تہذیب کے لحاظ سے آپ کو امریکہ سے بڑھ کے نظر آئے گا ترکی۔ ہاں پھر وہاں پر بھی جماعتیں اٹھی، مسلم کام ہو رہا ہے، اب اللہ کے فضل کرم سے نیوز آ رہی ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سے اسلامی جماعتیں اسلامی نظام کے لیے کام کر رہی ہیں ترک کے اندر، لیکن ایک زمانے میں 54، 60، 70، 80s کا معاملہ بہت ہی دشوار تھا ترکی کے اندر، مسلمان داڑھی تک نہیں رکھ سکتے تھے، اور مصر میں بھی یہی حال ہے۔ آپ وہاں کے بڑے بڑے قرہ کو بھی دیکھیں، آج بھی دیکھیں، شیخ عبد الباسط کو کون نہیں جانتا ہے؟ شیخ عبد الباسط کو کون نہیں جانتا ہے؟ قرات کے سب سے بڑے کیا ہیں؟ قاری، اور قرہ میں سب سے امام مانے ہوئے، داڑھی نہیں ہے ان کو، آپ دیکھیں ان کی فوٹو اٹھا کر، شیور ہے۔ اور آج بھی مصر کے بڑے بڑے قرہ
داڑھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہیں رکھ سکتے حکومت، پابندی مسلم حکومت، یہ ہمارا حال ہے۔ لیکن میں ان تاریخوں میں جاؤں تو پھر بات تشنہ رہ جائے گی، میں نے صرف ایک خاکہ اس وجہ سے دیا یہ بات کو سمجھ سکے۔ تو اسلام نے مسلمانوں کو ایک نظریہ دیا، وہ نظریہ کیا ہے کہ دیکھو تمہیں جم کے رہنا ہے، جماعت کے ساتھ رہنا ہے، حکومت کے ساتھ بنا کے رہنا ہے، کیونکہ تبھی تم پورے اسلام پہ چل سکتے ہو، انفرادی طور پر سوائے آدھے اسلام کے تم پورے اسلام پہ چل ہی نہیں سکتے۔ انفرادی زندگی میں اسلام آپ کتنا اڈاپٹ کر لیں گے، کتنا آپ کر لیں گے کہ اس پر عمل درآمد، نماز پڑھ لے سکتے ہیں، روزہ رکھ لے سکتے ہیں، شادی بیاہ کے کچھ معاملات کر لے سکتے ہیں، لیکن قانون کہاں جائے گا؟ چور کے لیے سزا کہاں سے ہوگی؟ زنا کا روک تھام کہاں سے ہوگی؟ معاشرے کا استحکام کہاں سے ہوگا؟ کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے تو کون سا قاضی آئے گا؟ کوئی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو کہاں سے انصاف آئے گا؟ مظلوموں کی داد رسی کون کرے گا؟ اس کے لیے تو حکومت چاہیے، حکومت کے بغیر نافذ ہی نہیں ہوگا۔ چور کا ہاتھ تو اس وقت کاٹا جائے گا جب حکومت ہے، زانی کو پتھر مار مار کے اس وقت ہلاک کیا جائے گا جب حکومت ہو، انصاف مظلوم کو تب ملے گا جب حکومت ہو۔ آج تو اندھا راج ہے، آج تو جنگل کا قانون چل رہا ہے، اس کو پکڑنے والا کون ہے؟ فحاشی و اوریانی کی یہ حالت ہے کہ الامان الحفیظ، اس کو روکنے کے لیے ہاتھ اٹھے گا تو حکومت ہوگی، تب ہم کیا کر سکیں گے؟ ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاں یہی اصلاح کے جو کچھ کام ہو رہے ہیں کہ ایک سنڈے میں ایک محفل ہے، جمعہ میں ایک خطبہ ہے، لوگوں کو نصیحتیں ہیں، لیکن ڈنڈا کہاں ہے؟ جب تک ڈنڈا نہ ہو تب تک وہ لوگ نہیں سدھریں گے جو ڈنڈے کھا کے سدھرتے ہیں۔ لاتوں کے بھوت باتوں تے نہیں مانتے، جو لات سمجھتے ہیں وہ بات نہیں سمجھتے، ان کو لات سے ہی استعمال کرنا ہے، ڈنڈا استعمال کرنا۔ ہاں تو اب وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے لیے تو حکومت چاہیے، حکومت ہے ہی نہیں۔ تو لاکھ آپ انفرادی کوشش کر لیں، اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو آپ صرف آدھا اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، پورے اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ نام کا مسلمان ہے، نماز سے ناآشنا ہے، اسے بیوی ملی نمازی، بدبخت نماز سے بھی روکتا ہے۔ حکومت ہو تو پکڑے گی، جیل ڈالے گی، نہیں مانے گا تو سزا دے گی، نہیں مانے گا تو قتل تک پہنچے گا معاملہ۔ کیوں؟ یہ تارک نماز ہے، کافر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ انصاف کون دلائے گا؟ کس کے پاس جائے گی؟ کہاں ہے حکومت؟ تو آدھے اسلام پہ عمل ہو سکتا ہے، پورے پہ نہیں۔ اس کے لیے اسلامی حکومت چاہیے، تبھی ہو سکتا۔ تو مسلمانوں کو ایک نظریہ دیا گیا کہ دیکھو تم کو کرنا کیا ہے، جہاں کہیں بھی ہو بھاگو وہاں، کیونکہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم اسلام پسند ہو تو اسلامی حکومت کی طرف۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں اسلامی حکومت قائم ہو جائے پھر وہاں پر تم ہجرت بھی نہیں کر کے جاتے ہو؟ تو یہ تو سری منافقت ہے، تو تمہارے اعمال ضائع ہو گئے اور تم جہنمی ہو گئے۔ یہی مضمون ہے دراصل یہاں دیا گیا ہے۔ اب آئیے ہماری اپنی حالت کی طرف۔ آج دنیا میں کہاں بھی اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، تو پھر بندہ جائے کہاں جائے؟ تو اس کے لیے ہمیں سیرت میں ایک مضمون اور ملتا ہے، وہ ہے ایک ہجرت وہ ہوتی ہے جو دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف جائے۔ دارالحرب کہتے ہیں کفرستان کو، کافر حکومت، کافر مملکت، جیسا کہ ہندوستان ہے۔ حالانکہ جمہوریت کا نعرہ ہے لیکن ہمیشہ سے رہی ہے کافر ہی، کیونکہ اصول اس کے بنائے ہوئے ہیں امبیڈکر کے، انسان کے، اللہ کے تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے لا بنایا ہے یہاں کا امبیڈکر اور اس کی کمیٹی نے بنایا ہے، تو اس حیثیت سے قانون اللہ کا نہیں ہے، تو یہ کبھی کسی حیثیت سے تو اسلامی حکومت نہیں کہی جا سکتی۔ یہ دارالحرب ہے، دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے۔ ایک ہجرت اس کا ایک نام ہے۔ دوسری ہجرت ہمیں سیرت میں یہ بھی ملتی ہے
کہ دار الحرب ہی سے دار الامن کی طرف ہجرت کرنا، جیسا کہ ہجرت حبشہ ہے۔ جب مکہ بھی دار الحرب تھا، کافروں کی حکومت تھی، قریش کی حکومت تھی، ایسی حالت میں ظلم و ستم اتنا بڑا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اور ایک کافر حکومت پر، عیسائی حکومت کی طرف جاؤ، لیکن کیا کہا؟ وہاں کا بادشاہ عادل ہے، تو امن، دار الامن، وہاں تمہیں امن ہے، یہاں تمہارے لیے اذیت ہے۔ تو ایک حکومت ایسی ہے، ایک حکومت ایسی ہے، تو ہجرتیں بھی دو طرح کی ہیں کہ ایک دار الحرب سے دار الاسلام، ایک دار الحرب سے دار الامن، یہ بھی ہجرت ہی ہے۔ اب رہا معاملہ کہ کب ہجرت کرنا ہے دار الحرب سے، تو مفسرین کی جتنی آراء ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے دار الحرب سے تو ہجرت کرنا سب سے ضروری ہو جاتا ہے جہاں تمہیں انفرادی عبادتوں کی بھی اجازت نہ ہو۔ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ تو نہیں ہے ہندوستان کے اندر، یعنی نماز کی بھی روک ہو، اسلام کے شاعر کی بھی روک ہو، روزے کی بھی روک تھام ہو، کسی اسلامی انفرادی عمل کی اجازت نہ ہو، جیسا کہ مکے میں تھا۔ صحابہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے علانیہ، وہ تو حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب کہیں جا کے نماز شروع ہوئی، علانیہ معلوم ہو کہ نماز، ورنہ کیا ہے، نماز چھپ کے بھی پڑھتے اور دیکھ لیتے مشرکین تو وہاں پر اکٹھے ہو جاتے اور مارنے لگتے۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے کروڑوں مساجد ہیں ہندوستان کے اندر، تو انفرادی عمل کی آزادی پوری پوری ہمیں یہاں ملی ہوئی ہے۔ تو ایک حیثیت سے دار الحرب نہیں ہے، یہ دار الامن ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب دار الامن میں بھی تب کس طرح رہ سکتے ہو، یہ اہم مسئلہ ہے جو میں اصل میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے شرطیں لگائی ہیں۔ کیا شرط ہو؟ کہا کہ جس طرح دار الاسلام میں ایک بندہ بے فکر ہو کہ انفرادی عبادتوں کو کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس طرح دار الامن میں نہیں رہ سکتا۔ دار الامن میں رہنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کی جد و جہد اور اس کی دعوت اور اس کی تحریک میں اور غیر مسلموں تک اسلام کو پہنچانے میں لگا رہے، تو کہیں اللہ تبارک و تعالی معاف کر سکتا ہے اس کو، گناہ کو۔ ورنہ یہی ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت کا وقت آئے تو بھی فرشتے پوچھے قالوا فیما کنتم، کہاں جی تھے تم، کیوں نہیں ہجرت کی؟ اور ہمارا بھی جواب اگر یہی ہو کہ ہم مستضعفین تھے تو فرشتے کہہ سکتے ہیں کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، ڈھونڈتے ہوئے جانا تھا کہیں۔ پھر کہیں آخری جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مأواہم جہنم، تمہارا ٹھکانہ جہنم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم اللہ سے پناہ مانگتے۔ تو پہلی چیز جو بٹھانا ہے وہ یہ کہ دار الامن میں بھی اگر مان لیں ہندوستان، تو جو ہماری روٹین کی اور بے پرواہ زندگی ہے، یہ زندگی زیبا نہیں ہے۔ اس کے لیے تم اسلام کی جد و جہد، دعوت، تحریک میں لگے رہو۔ کہاں سے لگیں گے؟ خود ہی اسلام پر عمل نہیں کرتے تو لگیں گے کہاں سے؟ دوسروں کو کہاں بلائیں گے؟ دوسروں کو کیا بتائیں؟ ہمارا حال تو ان ہندوؤں سے مل کے رہتے 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 سوائے نام کے کوئی اور فرق نہیں رہ گیا ہے۔ کیا فرق رہا ہے؟ بتو فرق کیا رہا ہے؟ دو نوجوانوں کو کھڑا کر کے دیکھو، کیا فرق ہے دونوں میں دیکھنے میں؟ ایک مسلم ایک غیر مسلم، کتنے افعال میں یکساں ہیں۔ ابھی دیکھیے دیوالی جو آتی ہے، کتنے مسلمان بچے ہیں جو ساتھ میں باقاعدہ یہ نہیں مناتے، اس سے زیادہ وہ مناتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مسلم گلی اور محلے، ایک زمانہ تھا ہمارا بھی کہ میں مسلم محلے میں نہیں رہتا تھا، میرا جو گھر تھا، ابا کا جو گھر تھا، وہ گلی تو کیا ہے سراسر کیا ہے پورے ہندوؤں کی تھی، ایک دو گھر مسلمانوں کے ہوں گے، جس میں ہمارا بھی ایک تھا۔ لیکن کچھ عرصے سے میں مسلم ہی محلے میں ہوں، جن میں بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک دو غیر مسلموں کے گھر ہوں گے۔ بالکل پاس میں مسجد لگی ہوئی ہے، ایک دیوار ہے بس میرے گھر کو اور مسجد کو۔ لیکن عجیب ہے، جتنا آواز پٹاخوں کی ہم وہاں نہیں سنے تھے، یہاں سنتے۔ یہی اسی طرح یہ ایدم پوجا وغیرہ کتنے ہیں مسلمان آٹو والے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہی ایدم پوجا مناتے ہیں جو ایدم پوجا کے نام سے ہی ہے، مسلمان آٹو والے
کتنے مسلمان دکاندار اسی طرح اس کو سیدتے ہیں، دھوتے ہیں دکان کو جس طرح ہندو کر رہے ہیں انہی کی عید میں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتا، جب میں نے دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے۔ تو ہماری یہ کیوں، یہ فساد کیوں ہوا؟ ہم مل کے رہنا شروع کر کے یہ بھی بھول گئے کہ ہم مل کے نہیں رہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جو غیر مسلموں اور کافروں کے ساتھ مل کے رہتا ہے اللہ اور اس کا رسول بری ہے اس سے۔ ہم نے اس چیز کو بھی بھلا دیا کہ بھائی یہ نہیں رہنا ہے اس طرح۔ تو ملنے سے، صحبت کے اثر سے کیا ہوا؟ آج ان کے تمام رسوم ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ درگاہ پرستی، یہ فاتحہ پرستی، یہ بوندی، یہ شکر، یہ فلاں، یہ پنجے، یہ جھنڈے، یہ اصل تو اسلام میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ آیا کہاں سے پھر؟ ہندوؤں کے پاس پورے رسوم موجود ہیں، ان کے پاس ارواح آنے کا تصور ہے جو وہ مناتے ہیں، وہی تصور لایا شب برات کے اندر۔ ان کے پاس یہ تصور ہے کہ کیا ہے، جاؤ خداؤں کو خوش کرو، بڑا خدا خوش ہو جائے گا۔ ہم نے بھی ولیوں کی قبروں کو بنایا کہ ان کو خوش کرو، ہمارا اللہ خوش ہو جائے گا۔ فرق صرف کیا ہے؟ آئٹم کا ہے۔ وہ کافور لے جاتے ہیں، یہ عود بتی لے جاتا ہے، یہ بوندی لے جاتے ہیں، وہ موز بھی پان لے جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ آئے کہاں سے پھر؟ اسلام میں ہو تو صحیح ہے بالکل، اسلام میں نہیں ہے تو پھر آئے کیسے؟ اور پورے ایشیا میں ہے، صرف دوسری کنٹریز میں چلے جاؤ نام نشان نہیں ملے گا آپ کو۔ چیزیں بدل گئی ہیں۔ وجہ کیا بنا؟ یہ ایشیا کی طرف کے اندر کے جتنے ممالک ہیں ان تمام پر ان ہندو قوموں کا اتنا اثر پڑا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلم قوم کا جو اثر ہے وہ ہندوؤں پر پڑے، تو الٹا کیا ہوا کہ مسلمانوں میں ان کے اثرات آنا شروع ہوئے اور یہ بھولتے گئے کہ ہم ایک انفرادی الگ قوم ہیں، کہ ہماری اپنی ثقافت ہے، ہماری اپنی معاشرت ہے، ہمارا اپنا اطوار ہے، عادات ہے، اس کو دوسروں میں پھیلانا ہے۔ یہ بھول ہی گئے اور دوسروں کے ہم پہ لے کے چلے گئے۔ اور آج اس تصور کے تحت ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے امن کی زندگی گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ بہت بڑا کیا ہے کام ہے، بس کر لیے تو کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری روحوں کو قبض کرتے ہوئے فرشتوں کے یہ سوالات کے جوابات کھڑے کر دے تو پھر کیا کیا جائے؟ کون ہے ایسا بندہ جو کہے کہ ہم دارالاسلام میں رہ رہے ہیں؟ اس آیت کے مصداق میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جائیے تلاش کیجئے نساء میں، آپ کو چارٹ بھی دیا گیا ہے، آیت نمبر دیکھیے، ترجمہ خود پڑھیے، جس کو امام بناتے ہیں، جس کو بڑا مانتے ہیں، اسی کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ کیا نہیں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ جو لوگ ہجرت کر کے نہیں جاتے ہیں، روح قبض کرتے وقت فرشتے پوچھیں گے ان سے فیما کنتم، کہاں جی تھے تم؟ مستضعفین کمزور تھے تو فرشتے نہیں مانیں گے، کیوں؟ ہٹے کٹے ہیں، وسائل ہے، ذرائع ہیں، تو کم از کم یہ تو پوچھیں گے نا فرشتے۔ اچھا بھائی تھے بھی مجبوراً، اسلام کو کیا کیا؟ کتنا پھیلایا، کتنا وقت دیا، کتنوں کو بنایا، خود کتنا عمل کیا۔ پہلے رہنا حرام ہے، اب ایسے حالت میں رہ بھی رہے ہیں مجبوری سے، تو یہ تو زوال ہوگا نا کم از کم۔ رہے تو کیا کر رہے تھے؟ ٹی وی دیکھ رہا تھا، مجھے امیتابھ بچن بڑا پسند تھا، یہ جواب دیں گے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں؟ مذاق نہیں ہے۔ اس تصور کے اندر اگر ہم مسلمان آ جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر ایک طرح کی گرما گرمی شروع ہو جائے گی، تحریک شروع ہو جائے۔ بھائی ہم رہتے ہیں غلط ہیں تو کم از کم کام تو کریں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم غیر مسلموں میں دیکھتے ہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے پاس جو تحریک ہے، عمل کی جو روانی ہے، عمل کے لیے جو مداومت ہے، ہم مسلمانوں نسلاً بعد نسل جو آ رہے ہیں ان کے اندر نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ غیر مسلم وہ حضرات جن کے آبا و اجداد کٹر برہمن تھے، جن کے آبا و اجداد کٹر عیسائی تھے،
ان کی اولادوں میں اللہ نے جب اسلام کو پھیلایا اور ان میں سے کسی نے اسلام قبول کیا تو اپنی جان پہ کھیل گیا اور ایسے ایسے کام کر گیا اسلام کے فروغ کے لیے جس کا تصور ایک نسل بعد نسل آنے والا ایک نسلی مسلمان نہیں کر سکتا، نہ کیا ہے۔ یہی علامہ اقبال کو اٹھا لیجیے، برہمن خاندان کے کشمیر کے ہیں یہ، جن کا آبا و اجداد برہمن خاندان کا تھا۔ علامہ نے ایسا کام کیا کہ ہر فیلڈ کا آدمی ان کے اشعار کی محتاج۔ کس موضوع پہ انہوں نے شعر نہ کہا ہے؟ بڑے بڑے لوگ بھی ان کو علامہ کے بغیر نہیں بولتے۔ جس دور میں جو کام کو اٹھایا وہ اتنا بڑا اونچا تھا، تصور ہی انہوں نے دیا تھا پاکستان کا، اسی وجہ سے ان کا نام ہے مصور پاکستان۔ حالانکہ پاکستان کی آزادی سے 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، 1938 میں ان کا انتقال یا 37 میں انتقال ہو گیا تھا علامہ کا، 47 میں تو پاکستان بنا، لیکن خاکہ جو دیا تھا کہ ہمیں الگ رہنا، ہندوؤں سے ملنا نہیں ہے، اس پر پھر کام کو انہوں نے جو انجام دیا وہ علامہ کا خیال ہے پورا، حالانکہ ایک برہمن خاندان سے تھے۔ تو جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو پتا ہے یہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے۔ ہم جو نسلی طور پہ آ رہے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا جوہر ہے، کون سا سونا ہے، کون سی قیمتی کان ہے جس کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے ہمیں۔ ہمارے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ وہی کوئی قرآن پڑھ کے سمجھ کے اسلام قبول کرتا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا صرف غیر مسلموں کے ریسنٹلی جو حالات میں مسلمان ہوئے، تقریباً 500 صفحے کی کتاب عبد الغنی فاروق نے لکھی ہے، جن کے اندر 100 افراد کے نام جمع کیے ہیں، اور بڑے بڑے مشہور تھے جنہوں نے کیا ہے عیسائیت میں یا ہندو مت میں یا کسی اور مذہب میں جس نے اسلام قبول کیا، تو ان کے کیا بیانات ہیں، ان کی زندگیوں کو جمع کر کے لکھا ہے کتاب، ہم کیوں مسلمان ہوئے۔ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں پڑھتے ہیں۔ ان بھٹکے ہوئے لوگوں نے اس اسلام کی تلاش میں کیا کیا دھکے کھائے ہیں، پھر کہیں جا کے آخری زمانے میں انہیں اسلام ملا تو انہوں نے ایسے چمٹ کے اپنے سینے سے لگا لیا گویا کہ کیا ہے ایک ڈھونڈتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو اس کی ماں مل جاتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی قدر ہی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اسلام کے محاسن کیا ہیں، تو ہم کہاں کی تبلیغ کریں گے، ہم کہاں چلیں گے، ہم کہاں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر تحریک پیدا ہوگی، ہم اس کے لیے کہاں وقف ہوں گے۔ ہمیں تو یہ ہاتھوں ہاتھ مل گیا ہے، جو مفت میں ملتا ہے اسے کہاں اہمیت دیتا ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ ہمیشہ کہا کرتے تھے مال مفت دے بے رحم، جو مال مفت میں مل جاتا ہے وہ بے رحمی سے خرچہ کرتا ہے، جی اسے کیا رحم آتا ہے اس میں خرچہ کرنے، باوا پیسے والا ہے، بیٹے کو کیا درد ہے پیسہ خرچہ کرنے میں، تو بیٹا بگڑے گا ہی، جو وہ کماتا ہے تو اسے درد مندی آتی ہے تب کہیں جا کے کہ پیسے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں کیا ہے دین مفت میں مل گیا اور ہمارے اندر کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس تمام چیزوں کا خلاصہ یہی ہے میرے بھائیوں، اصل میں ہم سوچیں کہ ہندوستان میں رہنا خود ایک ایسا ہے جو اللہ قبول کرے یا نہ کرے، تو ایسی حالت میں بے پرواہی کی زندگی گزارنا اور سمجھنا کیا ہے کہ اپنی منمانی زندگی کی بس ہے چند نمازیں پڑھ لیے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے معافی کا اعلان بھی نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، شاید کہ اللہ معاف کرتا۔ اب پھر ہجرت کی فضیلت کے سلسلے میں دیکھیے، مَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ جو کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض،
اب یہ گویا کہ جواب ہے من کا، عربی گرامر سے تھوڑا سا بھی تعلق ہے تو بات اچھی طرح سمجھے گی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں شرط جواب شرط کے سلسلے میں ہم کہیں تم ایسا کرو تو میں ویسا کروں گا، تو معلوم ہوا کہ ایسا کرنے سے ویسا ہوگا، شرط۔ جیسے وضو کرنا ہے نماز کے لیے، شرط، نماز پڑھے وضو نہیں کیے قبول نہیں۔ بعینی اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ میں شرطیہ جو مست کیا یہاجر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرے گا، مہاجرت کرے گا، ہجرت کر جائے گا۔ یجد، یہاں یجد ساکن آ کے بتا رہا ہے کہ پھر وہ ضرور پائے گا، جواب ہے فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، زمین کے اندر بہت سی اس کے واسطے پناہ گاہیں، بہت سی سہولتیں، بہت سے ملک اس کو آمادہ کریں گے، اس کو خوش آمدید کہیں گے، جگہ ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وسعہ مال بھی ملے گا۔ یہاں وسع وسیع کے معنی میں نہیں ہے، وسع مال کے معنی میں۔ تو معلوم ہوا ہجرت بہت فضیلت والی چیز ہے۔ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، پھر فرمایا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، اور جو کوئی گھر سے نکلا اللہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے، یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، ابھی نہیں پہنچا وہاں تک جہاں کے لیے نکلا تھا، درمیان میں موت آ گئی، موت نے آ پکڑا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، یہاں پر بھی اللہ بمانا کیا ہے؟ ذمہ داری کے ہے۔ فرمایا کہ اللہ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا اجر اس کو دے، واقع ہو جائے گا اس کا اجر، خواہ وہ نہ پہنچا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسا کہ ایسے بہت سے صحابہ ہجرت کے موقع پر ہوا تھا۔ امیہ غمری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مکے میں کئی سال قید کے گزارے، لیکن جب یہ آیت پہنچی ان الذین توفاہم الملائکہ، بڑے بوڑھے ہو چکے تھے، ناتواں تھے، لیکن ایمان تھا نوجوانوں کو پہاڑ جیسا۔ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کوشش کرنی ہے، کسی نہ کسی طرح قید سے آزاد ہوئے، اپنے ہمدردوں سے کہا کہ مجھے کوئی ایک سواری لا دو، اور کوشش کر کے سواری پہ بیٹھ کے مکے سے نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ موت آ گئی اور وہیں تنعیم کے مقام پہ گزر گئے۔ تو آیت نازل ہوئی ثم یدرکہ الموت، تبھی بھی وہ مہاجر کہلائے گا۔ خالی راہ میں نکل جائے بس، وہ پہنچے یا نہ پہنچے اللہ اجر دے گا اس کو۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ تبارک و تعالی پر کیا ہے؟ اس کا اجر واقع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد اسی سلسلے میں فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اب مضمون پھر وہیں سے جوڑا ہے جہاں سے جہاد کا مضمون شروع ہوا تھا۔ اگر تم مسافر ہو، جہاد کے لیے نکلے ہو، زمین میں سفر کر رہے ہو، تو ایسی حالت میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں کہ تم نمازوں کو کم کر لو، قصر کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر حالت خوف ہو اور جنگ کا خطرہ ہو کافروں سے، ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک یہ کفار تمہارے لیے بڑے ہی دشمن ہیں اور کھلے ہوئے بھی، عدوم مبینہ، مبین کھلا ہوا، کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ یہ بھی قرآن کے اعجاز کا سب سے اہم سبق ہے۔ ایک آیت ہے، صرف یہ ایک آیت،
جس میں نماز قصر اور سفر کی نماز کا پورا شیڈول بیان کر دیا ایک ٹکڑے کے اندر، صرف ایک ٹکڑے کے اندر۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اگر تم حالت سفر میں ہو، لیکن شان نزول کے اعتبار سے یہ جہاد میں سفر کرنے کا مقابل ہے، اور خوف بھی ہو کافروں سے یا جنگ کی حالت میں ہو، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں کم کر لو، قصر کر لو۔ لیکن اس ایک آیت سے رسول نے اپنے عمل سے بتلایا کہ یہ صرف حالت امن، حالت خوف یا حالت جنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ کھلا ہوا ہر سفر کے لیے ہے۔ سفر میں جاتے ہوئے نماز کو جو قصر کرتے ہیں یہی آیت ہے اس کے لیے دلیل۔ اب اس پر بھی چند اہم مسائل بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ اصل ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن تفسیر کی حیثیت سے۔ قصر کہتے ہیں کم کرنے کو، اور قصر صرف ان نمازوں میں ہوتا ہے جو 4 والی ہیں، نہ مغرب میں ہوتا ہے نہ فجر میں ہوتا ہے، ظہر میں ہوتا ہے، عصر میں ہوتا ہے، عشاء میں ہوتا ہے۔ 4 والی نمازیں 2 رکعت میں آپ پڑھ لے سکتے ہیں، اور یہاں آیت کے شان نزول کے اعتبار سے جنگ کی کیفیت ہو یا دشمن سے خطرے کی کیفیت ہو تو پڑھو۔ لیکن حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حالت امن میں اب نہیں ہیں؟ یعنی جب مدینے میں آ گئے تھے، اچھے حالات ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول سے کہا کہ نہ اب خطرہ ہے، نہ اب کوئی کیا ہے ڈر ہے دشمنوں سے، اب بھی ہم سفر میں قصر کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ عمر، یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو تم پر اللہ نے احسان کیا ہے رحم کے طور پہ، اور اللہ کے صدقے کو قبول کر لو، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اللہ کے اس صدقے کو قبول کر لو، تو معلوم ہوا کہ ہر سفر کے لیے قصر جائز ہے، سب سے پہلی چیز۔ نمبر 2، علماء میں بڑا اختلاف ہے کہ سفر میں قصر واجب ہے یا فرض ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے۔ ابھی ایک بندہ سفر میں جاتا ہے، مسافر ہوتا ہے، تو اس کے لیے 4 رکعت ظہر پڑھنا ضروری ہے یا صرف کیا ہے مباح ہے، کر لے سکتا ہے، یا 2 ہی رکعت پڑھنا ضروری ہے، یا اگر 4 رکعت پڑھے تو گناہ ہوگا اس کو؟ یہ مسائل ہیں، اور اس میں علماء کے بڑے اقوال ہیں۔ لیکن جہاں تک معلوم ہوا ہے، ہمیں روایتیں ملتی ہیں، اس میں کئی صحابہ کا بیان ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کا، عبداللہ ابن عباس کا، اور بڑے بڑے صحابہ کا، اور یہ روایتیں بہت سی کتب حدیث میں آئی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئیوں 20 دفعہ سفر کیا، اور ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کسی سفر میں پوری نماز پڑھی ہو۔ یعنی جب بھی سفر میں رہے اللہ کے رسول صرف 2 رکعت ہی پڑھے۔ لیکن مخالف میں حضرت عائشہ کی ایک روایت بھی آتی ہے جس میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے سفر میں قصر بھی کیا، پورا بھی پڑھا۔ تو اس حیثیت سے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ سفر میں پورا پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن مستحب ہے کہ وہ صرف 2 رکعت ہی پڑھے۔ لیکن یہ چیز، یہ خیال غلط ہے، کیونکہ احادیث اس کی تائید نہیں کرتی۔ اصح تر مسئلہ وہ ہے جو دوسرے علماء نے اختیار کیا، جیسا کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان سب کے درمیان یہی ہے کہ سفر میں واجب اور فرض تو نہیں ہے، لیکن مستحب بھی نہیں ہے، بلکہ سنت یا سنت مؤکدہ ہے۔ ضروری یہی ہے کہ تم 2 ہی پڑھو، لیکن کوئی 4 پڑھ لیتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، قبول ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 2 ہی پڑھنا اچھا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی 2 ہی پڑھا ہے، 4 نہیں پڑھا ہے۔ تو یہ پہلی چیز یہ معلوم ہو گئی کہ سفر میں قصر انتہائی ضروری ہے اور سنت ہے۔ نمبر چیز کہ کہاں کیا جائے، کس مدت پر کیا جائے، کتنا کیا جائے، یعنی سفر کے لیے کہاں، کس تعیین سے سفر کہلائے گا۔ اس میں بھی روایتیں بے شمار ہیں، اختلاف ہے بڑا علماء کا۔
کوئی 3 میل کہتے ہیں، کوئی 6 میل کہتے ہیں، کوئی 27 کہتے ہیں، کوئی 28 کہتے ہیں، کوئی کیا ہے 60 پر 3 کہتے ہیں، کوئی 1 دن رات کا سفر کہتے ہیں، کوئی 3 دن رات کا سفر کہتے ہیں، کوئی آ کر 2 دن رات کا سفر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اصل میں کیا ہے، یہ تمام روایتیں مل کے آئی ہیں۔ تو علماء کا جو اختلاف، فقہا کا جو اختلاف ہوتا ہے، ایک عام مسلمان دیکھتا ہے تو کیا جی اسلام میں ایسا اختلاف ہے، تمہیں یہ بولتے ہیں تمہیں وہ بولتے ہیں، یہ کیا ہے، جہالت ہے اصل میں، یاد رکھ لیجیے۔ اختلاف علم کے بنیاد پہ ہوتا ہے، اور کوئی جب اختلاف کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو وہ برحق ہوتا ہے، اس معاملے میں سے کوئی ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے صرف اس وجہ سے بتلایا، ورنہ یہ عوام کی باتیں نہیں ہیں، میں صرف ذہن کو کھولنے کے لیے بتلایا کہ بعض لوگ کیا تنقید کرتے ہیں اماموں پر، بڑی غلط چیز ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا کے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے کوششیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کا اجر ضرور دے گا انہیں۔ ائمہ کرام کی تعظیم ہم پر ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے آج ایک طبقہ جو پیدا ہو گیا ہے کہ ائمہ کا انکار کرنا یا ائمہ کی تعظیم میں کیا ہے، شان میں گستاخی کرنا، یہ دراصل کیا ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے، ڈرنا چاہیے۔ تو بہت سے مسائل ہیں، بہت سے اقوال ہیں، اس میں میں خلاصہ دے رہا ہوں کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہوتا ہے علماء کا، وہ یہ امام ابن حنبل کا بھی یہی قول ہے، شافعی کا بھی یہی قول ہے، امام مالک کا بھی ایک قول اسی میں ہے، یہی کہ 1 دن رات کی مسافت کا جتنا کلومیٹر بن سکتا ہے ایک گھوڑے کا یا اونٹ کا، اتنے کلومیٹر یا 1 دن رات کا وقفے پر جو سفر محیط ہو سکتا ہے، اس سفر میں تم قصر کر سکتے ہو۔ تو آپ پوچھیں گے آج کے حساب سے میل کتنا ہوگا، کتنے میل یا کتنے کلومیٹر؟ تو تقریباً کیا ہے، 50 کے لگ بھگ، 50 کے لگ بھگ کلومیٹر کا سفر اگر ہے تو اس پہ تم قصر کر سکتے ہو۔ اور کہاں سے شروع کی جائے؟ 50 کلومیٹر کے سفر یا اس سے زیادہ سفر کے لیے تم کیا کر رہے ہو، 4 بجے نکل رہے ہو، اور 4 بجے نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو اب بندہ یہ کرے کہ 2 رکعت یہیں پر پڑھ کے 4 بجے نکل جائے گھر کے اندر، یا نکلنے کے بعد تھوڑا سا سفر کر کے وہاں سے قصر شروع کرے۔ یہ سب سے اہم بات، کہاں سے قصر شروع کرے؟ تو اس معاملے میں بھی ہمیں صریح روایت ملتی ہے بعض علماء کا اور بعض فقہا کا، یہ بھی قول ہے کہ گھر ہی سے پڑھ کے کر سکتا ہے اگر اس کی نیت ہے، لیکن اس سے صحیح تر قول ہمیں احادیث میں مسلم احمد کی روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکلے اور ذوالحلیفہ پہنچ کے قصر کیا۔ مدینے سے ذوالحلیفہ 6 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً۔ تو معلوم ہوا اگر سفر کی نیت ہو گئی تو گھر سے ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم عصر پڑھنا چاہتے ہو 4 بجے کے سفر کے لیے تو 4 رکعت پڑھ کے نکلو، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ اس میں بھی میں قصر کروں تو ایسے کرو کہ سفر میں نکل جاؤ، ٹرین میں بیٹھ جاؤ، جب وہ تھوڑی سی دور 6 کلومیٹر پار کر لے تو 2 رکعت نماز وہی عصر کی پڑھ لو، کیونکہ اب تم مسافر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں؟ تو اب ایک تیسرا معاملہ یہ ہے کہ سفر میں دوران سفر مدت قیام کہیں آ جاتا ہے۔ مثلاً 1 ہفتے کا سفر آپ کا، اور آپ چنئی سے نکلے بنگلور پہنچے، اور بنگلور میں آپ کے لیے 3 دن ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد کہیں 2 دن ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد واپس چنئی آنا ہے۔ تو دوران سفر آپ ٹھہرے بھی ہیں 2-3 دن، تو سفر پہ تو قصر ہے، ٹھہرے نا وہاں کیا کریں گے؟ یہ مسئلہ سب سے اہم ہے، اور اس میں بھی ہمیں کیا ہے، اللہ کے رسول سے صریح کوئی حدیث نہیں ملتی، پھر علماء کے اقوال ہی ہیں، فقہا کے اقوال ہی ہیں۔ تو اس میں بھی اصح تر راجح تر بات وہی ہے جو میں 3 فقہا کا نام لیا ہوں، شافعی کا، اور اسی طرح احمد بن حنبل کا، اور اسی طرح کیا امام مالک کا، اور دوسرے ائمہ کا۔ اس میں یہی راجح تر قول ہے کہ وہاں پر اگر تم رکنے سے پہلے ہی ارادہ ہو جائے کہ مجھے 3 دن یا 3 دن سے زائد رکنا ہے، تو پہلے دن سے پوری نماز پڑھو گے، قصر نہیں چلے گا۔ 3 دن یا 3 دن سے زائد،
امام ابن حنبل کا قول 3 دن سے زائد کا ہے، امام شافعی اور دوسرے فقہا کا قول ہے 3 دن، اور ایک امام کا قول ہے 4 دن کے بعد سے۔ تو مثلاً آپ نے سفر کیا اور سفر جا کے بنگلور میں 2 دن رکنا ہے، تو آپ کو اب اجازت ہے کہ وہ 2 دن وہاں رکتے ہوئے بھی آپ 2 ہی رکعت پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن رکتے وقت ہی معلوم ہے آپ کو میں 3 دن یہاں رکوں گا، تو وہاں رکنے ہوئے جتنی نمازیں آئیں گی وہ پورے 4 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت نہیں پڑھیں گے۔ 3 دن یا 3 دن کے اوپر جتنے دن بھی رہیں گے، 3 دن سے کم رہیں گے تو وہاں پر آپ پورے دوران سفر آپ قیام کریں، تبھی بھی سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں۔ تو مدت قصر کہاں سے شروع کی جائے، قصر کن نمازوں میں ہوتا ہے، اور قصر میں افضل ہے، سفر میں قصر افضل ہے یا صرف مستحب ہے، ان چیزوں پر میں نے گفتگو کی ہے۔ تو یہ چیزیں اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ پہلی چیز سفر میں قصر افضل ہے، خالی مستحب نہیں، ضروری ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ 4 رکعت نہ پڑھنا چاہیے، 2 ہی رکعت پڑھنا چاہیے۔ تقوی کی بھی یہی علامہ۔ بعض لوگ متقی لوگ سمجھتے ہیں کہ کیوں 2 رکعت پڑھوں جی، بھائی سفر میں بھی بڑا مستحکم، اب تو ٹرین ہے، ہوائی جہاز ہے، کوئی ٹھکان بھی نہیں ہے، ہم پورے 4 پڑھیں گے۔ نہیں، سنت کے قریب طریقہ 2 ہی ہے، 2 ہی پڑھنا ہے۔ اور کہاں سے شروع ہو، اس کے لیے 1 دن رات کا سفر یا 50 کلومیٹر سے دور کہیں نکلے ہیں آپ، اور کب سے شروع ہو، جب سفر میں آپ نکل کے 6 کلومیٹر دور پہنچ جائیں تب تک کے لیے، وہاں سے آپ قصر۔ اور کہیں دوران سفر ٹھہرنا ہے تو اس کا جواب ہے 3 دن، 3 دن سے کم میں ہو تو قصر کریں، 3 دن سے زائد ہو تو آپ پوری نماز پہلے دن سے پڑھیں گے۔ یہ احکامات کل کے کل صرف اس ایک ٹکڑے کے اندر اللہ نے بیان کر دی۔ یہ جامعیت ہے قرآن کی، پورے نماز قصر کے مسائل صرف اس ایک آیت کے اندر ہے۔ ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ یہ ہے، اب اوپر آیا تھا سفر کی نماز، نیچے آ رہی ہے جنگ کی نماز۔ حالت جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے؟ اب حالت جنگ میں بھی مسئلہ کیا ہے، اس میں بھی 2 طرح کی بات ہے۔ سامنے مقابل میں لشکر ہے، مسلمانوں کا لشکر ہے، اور دونوں آپس میں لڑائی شروع کر دیے ہیں، زور کی لڑائی چل رہی ہے۔ اب یہاں سے بندہ چھٹ کے کیسے پہنچے؟ تو یہ غالب آ جائیں گے۔ تو اس میں دوسرا آپشن ہے جو ہمیں خندق میں نظر آتا ہے، وہ کیا؟ چھوڑ دو نماز، جیسا کہ اللہ کے رسول نے اس وقت عصر چھوڑی، مغرب چھوڑا اور عشاء میں ملا کے پڑھی، تینوں نماز 2 بدو، لڑائی ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری صورت کیا ہے؟ سامنے لشکر ہے، مسلمانوں کا سامنے ہے، لیکن دونوں میں لڑائی نہیں ہے، لیکن بول نہیں سکتے کب شروع ہو جائے گی۔ اب ایسی حالت میں ایک طرح کا امن بھی ہے، ایک طرح کا خوف بھی ہے کہ کب حملہ ہو جائے، اور یہ بہت صحابہ کو پیش آ رہا تھا۔ تو ایسی حالت میں چوکنا بھی ہونا ہے، نماز بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اللہ نے طریقہ پورا اتار دیا۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے، ذہن میں رکھیے، حالت امن میں جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کی کوئی تفصیل قرآن میں کسی آیت میں نہیں ملتی سوائے اقیم الصلاۃ کا، نماز قائم کرو گا۔ لیکن حالت جنگ کی پوری صفت رکعت کی قرآن میں ملتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز اتنی اہم ہے، تم اللہ ہی کے لیے لڑنے بھی جاؤ تب بھی معاف نہیں ہے، تو تم پکچر کو جاؤ تو معاف ہو جائے گی، تم شادی بیاہ کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ تو معاف ہو جائے گی، تم اپنی منمانی کرو تو معاف ہو جائے گی۔
تم ذرا سے پریشانی میں آ جاؤ تو معاف ہو جائے گی. ارے اللہ کے لیے لڑنا ہے اور اللہ ہی کے لیے لڑنے کے لیے نکلے ہیں صحابہ, تب بھی معاف نہیں ہے. پڑھو تو فرمایا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اللہ کے رسول جب آپ ان میں ہوں, کنتا آپ ہوں ساتھ میں لشکر میں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ, نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی کھڑی ہو جائے صحابہ کی, صف باندھ لیں پیچھے. مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور اسلحہ ساتھ میں لے کے آ جائیں, یعنی تلوار بند, یہ بندوق ہے تو بندوق کے ساتھ رکھ کے نہیں, یہ حالت خوف کی نماز نہیں رکھنا, اتار کے ساتھ میں رکھتے ہوئے نماز پڑھو. وَلْيَأْخُذُوا, اٹھا لو, پکڑ لو, اسلحتهم, اسلحہ کو, تمہارے ویپنس کو. فَإِذَا سَجَدُوا, پھر ایک رکعت مکمل ہو جائے, قیام ہوا, رکوع ہوا, سجدے میں چلے گئے, 2 سجدے ہو گئے. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو پہلے صف والی پیچھے چلے جائیں لڑنے کے لیے دوسرے مقام پر جہاں پر کیا ہے دشمن سے آمنا سامنا ہو رہا ہے. اور دوسری جماعت جو دشمن کی حفاظت کر رہی تھی, مسلمانوں کی حفاظت کر رہی تھی دشمن سے, وہ آ کے وہاں کھڑے ہو جائے. تب تک اللہ کے رسول کیا کریں گے, بیٹھے ہی رہیں گے قاعدے میں. جیسے ہی پچھلی صف آ کے پھر اور ایک صف مکمل ہو جائے اور جو نماز پڑھ رہی تھی وہ صف سلام پھیر کے پہنچ جائے, تو پھر اللہ کے رسول اٹھ جائیں گے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ, دوسری جماعت آ جائے, اخرى فَلْيُصَلُّوا لَمْ يُصَلُّوا مَعَكَ, وہ نماز پڑھے جو اب تک نماز نہیں پڑھی ہے. اور وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ بھی اپنا اسلحہ باندھ کے آئے اور چوکنا بھی رہے, نماز میں بھی چوکنا نماز پڑھے کہ کہیں کوئی تیر تو نہیں آ رہا ہے, کوئی گولی تو نہیں آ رہی, ایسی نماز پڑھے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, کیوں یہ ایسا ہے؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, شدید خواہش ان کافروں کی یہ ہے, کیا ہے, تم ذرا سا غفلت کرو, لو تغفلون, ذرا سا غفلت کرو تو کیا کریں تمہیں, ان اسلحتکم وامتعتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ, ذرا سا غفلت اگر تم کرو اپنے ہتھیار ویپن سے یا اپنے مال سے, تو وہ ایک بارگی حملہ کر دیں تم پر اور تم پر چھا جائے. یمیلون, امالا یمیلو سے حملہ کرنا, میلۃ واحدۃ, ایک بارگی حملہ, ایک ہی اٹیک پہ تمہیں نیست و نابود کرنے کا پلان کیے بیٹھے ہیں یہ. اس وجہ سے نماز میں بھی چوکنا رہو. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ. ہاں یہ جائز ہے تمہارے لیے, اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اذیت میں ہو بارش کی وجہ سے, بارش اوپر سے پڑ رہی ہے, کھڑنا ہی مشکل ہو رہا ہے, اب اس میں اسلحہ اٹھانا اور بھی مشکل ہوگا, ایسی حالت ہو, یا نہیں تو تم مریض ہو, او کنتم مرضی, ایسی حالت میں تم اٹھا کے, زخمی کوئی فوجی ہے اس وقت, وہ اسلحہ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, تو اس کو اجازت ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ویپنس نکال کے رکھ دے پھر نماز کو کھڑے ہو جائے. لیکن پھر بھی وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, چوکنا رہو, دشمن کی طرف سے چوکنا ہو کے نماز پڑھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے لیے اہانت, ذلت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, ہاں جب نماز ختم کر دو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کا ذکر کرو, قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر, بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر, پہلو کے بل اللہ کا ذکر کرتے رہو. کہاں کہہ رہا ہے, جنگ کی حالت میں کہہ رہا ہے. ہم تو گھر میں کھاتے پیتے ذکر نہیں کرتے, ہاں بریانی اندر جا رہی ہے پلیٹ کے پلیٹ, الحمدللہ بولنے نہیں آتا. یہ ہماری اپنی کیفیت. اللہ کیا معاشرہ دینا چاہتا ہے, ہماری کیا حالت ہوتی جا رہی ہے دیکھیے. فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, نماز ختم کرو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, تم کھڑے بیٹھے, قعود کہتے ہیں بیٹھنے, پہلو کے بل لیٹے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پھر تم حالت امن میں آ جاؤ, جنگ سے واپس آ جاؤ تو پوری نماز پڑھو. کیوں؟
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس وجہ سے کہ بے شک نماز مومنین پر فرض کر دی گئی ہے مقررہ اوقات کے ساتھ۔ تمہارا جب جی چاہتا ہے تب نماز پڑھنا نہیں ہے۔ تمہارے کام ختم ہوئے، ظہر عصر ملا کے پڑھ لیے، تم فارغ ہوئے کام سے، مغرب عشاء ملا کے پڑھ لیے، تم اٹھے کام سے تو فجر اب جیسے چاہے ویسے پڑھ لیے، یہ نہیں چلتا۔ حالت جنگ میں بھی تمہیں وقت بھی معاف نہیں، وقت پہ پڑھو برابر۔ تو نماز خالی فرض نہیں ہے، نماز مقررہ وقت کے ساتھ فرض ہے۔ فرمایا کہ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لکھی ہوئی ہے تمہارے اوپر، وقت کی جمع ہے موقوت، وقت موقوت مفعول کے وزن پہ، اس میں مفعول مقرر کی گئی ہے تم پر، وقت مقررہ پر پڑھنا ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے مسلمانوں یاد رکھو، اللہ نے دن میں کچھ احکامات تم پر ضروری کیے ہیں، فرض کیے ہیں، اللہ اس کو رات میں قبول نہیں کرے گا، اور رات میں کچھ احکامات تم پر فرض کیے ہیں، اسے دن میں قبول نہیں کرے گا۔ مغربی عشاء رات کی، دن میں پڑھو قبول نہیں کرے گا۔ ظہر عصر دن کی، رات میں پڑھو قبول نہیں کرے گا۔ پڑھ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ نماز کی اہمیت کب بتائی جا رہی ہے؟ جب جنگ میں بھی ہوں۔ تو جب جنگ میں یہ اہمیت ہے تو حالت امن میں کتنا اللہ کے لیے وقت دینا اور نماز پڑھنا ہے، کتنا خشوع اختیار کرنا ہے، کتنا دوڑ کے آنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہے، قلب معلق فی المساجد۔ اللہ عرش کے سائے میں حشر کے میدان میں اسے جگہ دے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یعنی ظہر سے نکلا یہ فکر میں ہے کہ عصر کا کب ٹائم ہے، کب جانا ہے مجھے، کہیں ٹائم تو نہیں ہو گیا، کام کر رہا ہے ٹائم دیکھ رہا ہے، کام کر رہا ہے ٹائم دیکھ رہا ہے، حالانکہ مسجد میں نہیں ہے لیکن دل میں مسجد کا خیال ہے، عصر کب ہو کب میں جاؤں، عصر سے نکلا مغرب کب ہو کب میں جاؤں، مغرب سے نکلا عشاء کب ہو کب میں جاؤں، یہ سوچ معلق لٹکا ہوا ہے اس کا دل فی المساجد، مسجدوں کے اندر۔ تو اللہ ایسے بندے کو الگ سے بلائے گا حشر کی اس پریشانی میں، کہے گا کہ میرے بندے پریشان نہ ہو، تو کیا ہے مساجد کے اندر، مساجد میں تیرا دل لگا ہوا تھا، آج تو کیوں پریشان ہوتا ہے، آجا میرے عرش کے سائے میں رہ، جب تک میں سب سے فارغ نہ ہو جاؤں اور جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ نہ کر دوں تب تک تو بڑے امن کے ساتھ اس سائے میں نور کی کرسی پہ بیٹھا رہ، پھر میں تجھے پورے عزت و اکرام کے ساتھ جنت بھیجوں۔ تو یہ ہے نماز۔ ویسے بھی وقت ہوا چاہتا ہے، 5 منٹ بڑھ ہی گئے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے ہمارا کیا ہے شیڈول کے مطابق جو آیات ہیں اور باقی ہیں، اور یہاں سے ایک اہم قصہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ وہ قصہ ہے ایک عدالت کا قصہ، اللہ کے رسول کے زمانے کا، بڑا اہم ہے، اور اس میں کئی نصیحتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہر جھگڑے میں یا ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں اور اٹانگ پٹانگ باتیں کر دیتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں، اور ایک بہت اہم واقعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انشاءاللہ کیا ہے وہ ہم اگلی محفل پہ رکھیں گے، اور اس کا تسلسل باقی رہے گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ کیا ہیں خود بھی آئیں، لوگوں تک بھی بات پہنچائیں، یہاں ایرے غیرے کی کسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کلام اللہ کی بات ہے، اور کلام اللہ وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، جو اس کو پکڑ کے رکھے گا میں اور وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یعنی میں اس کے سپورٹ میں رہوں گا۔ ہم نے چھوڑ دیا تو یہ حالت ہو گئی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی ہے جو زمین میں لٹکی ہوئی ہے، اس کا سرا آسمان میں ہے، آسمان میں پہلے آسمان پہ نہیں ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جو عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے نا، اس کے پاس ہے اس کا سرا ایک، دوسرا سوا یہاں پر ہے نیچے۔ تو کون اس سے لٹکنا چاہتا ہے پکڑ لے قرآن کو، کلام اللہ کو، ہاں کتنی بڑی بات ہے۔ تو کلام اللہ جو ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے،
خیر. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی. وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعمیل کرتا ہے. وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا. لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی، حبل کے پاؤں پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں. وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا. دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی. ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا. مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بر آئی، دعا کر کے